آدم آئے اپنے بیٹے شیش سے کہا بیٹا وہ نبی تشریف لانے والے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تیرا باپ آدم بھی نہ ہوتا. بے شک وہ وجہ کائنات ہے, ان پہ درود پڑھنا کبھی فراموش نہ کرنا. بے شک. حضرت موسیٰ آئے اپنی امت کو بتایا کہ نبی آنے والے. عیسیٰ آئے انہوں نے بتایا نبی آنے والے. غرض کے ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنے امتیوں کو بتایا نبی آنے والے, نبی کی تعریف بیان کی, توصیف بیان کی, اوصاف بیان کیے. گویا ہر زمانے میں ہر نبی نے میلاد پڑھا. سبحان اللہ. ہر نبی نے. اور یہاں تک کہ قرآن عظیم میں بھی انبیاء کے میلاد کا ذکر آتا ہے, صرف رسول نہیں بلکہ انبیاء کے. پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت 1 سے 14 تک دیکھیں آپ. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا. سبحان اللہ. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران رب تبارک و تعالیٰ نے 35 اور 36 آیت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میلاد کا ذکر کیا. سبحان اللہ. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 38 سے لے کر 41 تک رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا. سبحان اللہ. پارہ 16 سورہ مریم آیت 15 سے لے کر 35 تک رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا. سبحان اللہ. یہ انبیاء کی ولادتوں کا ذکر قرآن میں کرنا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پروردگار اپنے نبیوں کی, اپنے انبیاء کی پیدائش کے ذکر اور تذکرے کو پسند فرماتا ہے؟ بے شک بے شک. تو جب انبیاء کی ولادتوں کے ذکر قرآن میں تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں, جب جب مریم کا ذکر پڑھا جائے گا ان کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے, پڑھیں گے ہم, یاد ہوں گی ان کی میلاد. عیسیٰ کی میلاد یاد کی جائے گی, حضرت موسیٰ کی ولادت یاد کی جائیں گی, تو کیا نبی کی ولادت یاد نہیں کی جائیں گی؟ بے شک. اور نبی کی ولادت تو کتنی جگہ قرآن نے بیان کی, میں پڑھتے پڑھتے تھک جاؤں گا, آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے جی. مگر قرآن کی آیتیں اتنی ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. چند آیتیں سنا رہا ہوں. پارہ 6 سورہ مائدہ آیت 15 پروردگار اپنے نبی کی میلاد یوں بیان کرتا ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا, ایک روشن کتاب. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ فرماتا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان میں بھیج دیا. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 105 میں ارشاد ہوا, وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو ہرگز ہرگز نہیں بھیجا مگر خوشخبری دیتا ہوا, ڈر سناتا ہوا بھیجا. پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت 107 میں اللہ نے ارشاد فرمایا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو ہرگز نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 119 میں ارشاد ہوا, ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر حق کے ساتھ بھیجا اور بشارت دیتا اور ڈر سناتا ہوا بھیجا. پارہ 22 سورہ احزاب آیت 45 میں ارشاد فرمایا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے محبوب اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری دیتا ہوا ڈر سناتا ہوا. میں نے چند آیتیں پڑھی, بہت ساری آیتیں. بے شک. قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خود قرآن نے بیان کیا. بے شک. سبحان اللہ. لیکن ان کے نزدیک میلاد النبی ایک نئی عید ہے. ابھی ہم بات عید ہی پر کر رہے ہیں, 2 اعتراضوں کے جواب. آئیے عمران کو بھی سن لے, وہ بھی عید لفظ سے بڑا چونک رہا ہے جی. اب اس کی حیرت دیکھیں آپ عید میلاد کہتے ہیں, میلاد کو عید کہتے ہیں, تو انہیں بڑا تعجب ہے. ذرا سن لیجیے ان کے تعجب کو. عید عید اعوذ باللہ من الشیطان, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اسلام میں صرف عیدین ہے. عیدین مانے 2 عید, عید الفطر عید الاضحیٰ. نبی کہہ رہے ہیں 2 عید ہے, ہم تیسری عید لے کے آ گئے. عید تو ہے. پھر نظامیہ نے فتویٰ دیا, نوجوانوں کو چاہیے کہ تم لوگ شور شرابہ نہ کرے, گاڑیوں پر گانے بجانے نہ کرے. بڑا فتویٰ, اس کا اثر کیا ہوا؟ ارے میں کہتا ہوں یہ فتوے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ لوگ اتنے معتبر مدرسہ ہے, میں اگر آپ کا یہ مدرسہ فتویٰ نہیں دیتا کوئی اور دیتا تو اس پر ایک مثال دیتا کہ مثال ایسی ہے, چوری کرو مگر دوسروں کو بغیر اٹھائے کے کرو, تکلیف نہیں ہونا ہوتا. اس کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, یہ محاورہ ہے اردو کا, الو ماں کے کھپتی بیٹے. جی آگے آپ محاورہ کتاب میں دیکھ لیں, جلسے میں تقدس اجازت نہیں دیتا کہ بات کا جملہ بولوں. جی
उल्लू माँ के खप्ती बेटे चिराग लेके डैश डैश डैश। ईद, कितना चौंक गया हो। ईद ईद नाउज़ुबिल्लाह ईद। अरे इतना क्यों चौंक रहा, क्यों डरा रहा भाई? तू तो ईद मिलाद का ईद सुन के इतना चौंक गया जितना तेरी पैदाइश पे तेरी अम्मी भी नहीं चौंकी होंगी। उसने भी नहीं कहा क्या पैदा हो गया, क्या पैदा हो गया। उसने भी ऐसा नहीं चीखा होगा तुझे देखकर जी, क्या नमूना पैदा हो गया जी, जितना तू ईद पर चौंक रहा है। और फिर उस पर झूठ, अहले हदीस झूठों का नाम। कहता अल्लाह के रसूल की हदीस है, इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें हैं। कहा है बेटा, कौन सी हदीस में? कौन सी हदीस में? मनाजरा करने की औकात नहीं है इसकी, अगर होंगी तो इस तक पहुंचाओ कि अकायद पे तू क्या बात करेगा, मिलाद पर ही बात कर ले तू, तेरी औकात नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की हदीस है, 2 ही ईद है। किस हदीस में पढ़ लिया बे? 2 ईद है। तुझे जाहिल ये भी नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल की सही हदीस अबू दाऊद, इब्ने माजा, मुस्लिम में सरकार ने फरमाया हर जुमा ईद है। सुभान अल्लाह, जुमा ईद है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अबू दाऊद शरीफ की सही हदीस सुनो, सुनन अबू दाऊद जिसकी सनद सही है, खुद अलबानी ने लिखा कि ये हदीस सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमा ईद है। अब पूरी हदीस सुने, सरकार फरमाते जुमा ईद है और ये बकरा ईद और रमजान ईद, ईद अज़ा, ईद उल फित्र से भी अफजल ईद है। और अफजल इसलिए कि यही वो दिन है जुमा जिस दिन आदम पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और आगे क्या फरमाया? जुमा ईद है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से अफजल ईद है। इन दोनों ईदों से अफजल है कि इसी दिन आदम पैदा हुए। तुम्हें चाहिए कि इसी दिन जुम्मे के दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह। अब नबी की हदीस को मफहूम समझे, सरकार कह रहे हैं अफजल इसलिए कि आदम पैदा हुए और मुझ पे दरूद पढ़ो। तो गोया बताया कि जब आदम की पैदाइश हर हफ्ते मनाई जाएंगी तो मेरा मिलाद क्यों छोड़ते हो? सुभान अल्लाह। आदम का मिलाद भी मनाओ कि अफजल ईद है, मुझ पे दरूद पढ़ो ताकि आदम के साथ मेरी मिलाद का भी तस्करा हो जाए। सुभान अल्लाह। इसको 2 ईद नजर आई और उस पर चौंक गई। अरे बाप रे, कितना हलक से निकाला उसने मखारिज। ये एक ईद से इतना खौफजदा है और इन पर शरीयत की ऐसी मार पड़ी कि हर महीने में सुन्नियों के पास है 4 ईद, साल में 52 जी। साल में कितनी हो गई? 52। फिर ईद अज़हा और ईद उल फित्र मिला लो, कितनी हो गई? 54। फिर मिला लो मिलादुन नबी की भी ईद, कितनी हो गई? 55 ईदें तो ये मखसूस। और फिर सुन्नियों को कहा गया सुन्नियों तुम्हारे लिए हर दिन ईद है, और वहाबियों तुम्हारे लिए हर दिन वईद है। तो सुन्नियों ऐसी ईद है, 26 आ जाए तो ईद है, 25 सफर आ जाए तो ईद है, 6ठी आ जाए तो ईद है, 11वीं आ जाए तो ईद है। तुम्हारे लिए ईद ही ईद है। सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक सब ईद है, बेशक इनके लिए सिर्फ वईद है। अब ये दोनों का कहना था। इसरार अहमद साहब ने भी कहा नई ईद हो गई, इसने भी कहा नई ईद हो गई। आइए ये नई ईद नहीं है, इससे कहां से हदीसों से हमने इस्तदलाल के जरा सुनिए। ये हदीस है बुखारी शरीफ में, सुभान अल्लाह। सही बुखारी की जिल्द नंबर 1 किताबुस्सियाम हदीस नंबर 1900। मैं हदीस बाद में सुनाता हूँ, जवाब भूल गया था। कहता है निजामिया ने फतवा दिया जी कि नौजवान जो है मस्ती ना करे जुलूस में। तो कहते फतवा देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये तो ऐसा हुआ कि चोरी करो मगर किसी को उठाए बगैर करो। घटिया जगह घटिया मिसाल। और उससे बताना ये चाह रहा है कि चूंकि ये ईद में मिलादुन नबी के जुलूस में खुराफात होती है तो फतवा ना दिया जाए। ये समझाने की जरूरत नहीं है कि नौजवानों तुम मस्ती ना करो, बल्कि वो ईद ही को बिदअत बोल के बंद कर देना चाहिए।
یعنی ان کی تھیوری یہ ہے کہ سر میں درد ہو تو سر درد کا علاج مت کیجئے، سر کاٹ کے پھینک دیجئے، نہ رہیں گا سر نہ رہیں گا درد۔ اور ہم ہیں اہل سنت، یہ پاگل کا کام ہے۔ پاگل کیا کرتا ہے؟ سر میں درد ہو تو سر اپنا بلیوں سے ٹھوکتا ہے جا کے۔ کہا جاتا ہے کیوں سر ٹھوک رہا ہے؟ بولتا سر میں درد ہو رہا ہے۔ اور عقل مند ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ گولی لیتا ہے، کھاتا ہے، سر درد کا علاج کر لیتا ہے۔ ہم ڈاکٹر ہیں، ہم کہتے ہیں سر کو نہیں کاٹا جائے گا، سر درد کا علاج کیا جائے گا۔ تو جلوس تو اصل ہے، جلوس کو نہیں چھوڑا جائے گا، جلوس کی خرافاتوں کو روکا جائے گا۔ اور اگر تمہاری یہ تھیوری ہے کہ جس چیز میں خرافات ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تو شادی سنت ہے لیکن اس کے ساتھ خرافاتیں کتنی ہیں، شادی بھی چھوڑ دو، شادی کرنا بند۔ ایک شادی، 1 گھنٹے کا نکاح، 10 منٹ خطبہ دیتے ہیں امام صاحب، 2 منٹ میں بولتے قبول کیا قبول کیا، عورت بولتی ہے 1 منٹ میں قبول کیا، ہاں قبول کیا، کتنے گھر کی تقریب، آدھا گھنٹے کی تقریب، اور تماشے اتنے سارا، شادی بند کرو یار۔ جی بولے نہیں، شادی نہیں چھوڑیں گے، شادی کی خرافاتوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اور ان کی تھیوری چلے نا تو یہ نماز اور روزہ بھی چھوڑ دیں گے، نماز اور روزہ بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ عقل مند باپ کے عقل مند بیٹے ہیں۔ حدیث کھولا انہوں نے، بخاری دیکھا، پہلی حدیث کتاب الوضو میں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں حضور وضو کرتے تھے تو اپنے اعضاء کو 1 بار دھوتے تھے۔ اسی کے بعد دوسری حدیث دوسرے صحابی تھے کہ رسول اللہ وضو کرتے تھے تو اپنے اعضاء کو 2 بار دھوتے تھے۔ اسی کے نیچے تیسری حدیث تیسرے صحابی تھے کہ رسول اللہ جب وضو کرتے تھے تو اپنے اعضاء کو 3 بار دھوتے تھے۔ تو اب ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں مجتہد نے ہمارے کیا کہا ہے، کس حدیث پر اتفاق کیا ہے، جس حدیث پر ہمارے مجتہد کا اتفاق ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہمارے مجتہدین نے فیصلہ کیا 3 بار دھونا مسنون ہے، 2 اور 1 بار کا حکم منسوخ ہے، تو ہم 3 بار دھوتے کہ سنت یہ ہے۔ مگر یہ کیا کریں گے، تینوں بخاری میں، بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں، اب ایک حدیث بولتی 1 بار دو، دوسری حدیث بولتی 2 بار دو، تیسری بولتی 3 بار، ارے اختلاف ہو گیا، چھوڑو اب تھوڑی مت وضو ہی مت کرو۔ جی یہ ان کی تھیوری ہے۔ جی تو ان کو کہا جائے گا جناب جو صحیح ہے اس پر عمل کیا جائے گا، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بے شک۔ تو جلوس صحیح ہے اسے نکالا جائے گا، جلوس میں جو خرافاتیں ہو رہی ہے غلط اس کو چھوڑا جائے گا، اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اتنے پاگل لوگ ہیں کہ مزاروں پہ خرافات دیکھتے تو مزاروں کو ہم چھوڑا دیتے۔ جی لیکن جبکہ یہ حکم نہیں، حکم یہ ہے کہ مزاریں برقرار رکھی جائیں گی، وہاں کی خرافاتوں کو روکا جائے گا۔ بے شک۔ لیکن آئیے چلیے، عید نہیں ہے ان کے نزدیک تو میں ابھی عید بتا دوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الصیام حدیث نمبر 1900 ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال، وہ کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہتے سرکار ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ فرعل یہودا تصمو یوم عاشورہ، تو سرکار نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ فقال ما ھذا، سرکار نے ان سے ارشاد فرمایا، پوچھا، دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، آج تم روزہ کیوں رکھتے ہو، آج کے دن تم خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا ھذا یوم صالح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن ہمارے لیے بڑا مبارک دن ہے۔ انہوں نے کہا آج کا دن مبارک دن ہے، ھذا یوم نجا اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ، آج ہی کا وہ دن ہے، آج ہی کا وہ روز ہے کہ جس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعونیوں سے آزاد کر دیا تھا، فرعون سے آزاد کر دیا تھا، موسیٰ نے خوشی میں روزہ رکھا، اس لیے اس دن ہم خوشی اور جشن مناتے ہیں۔ اس لیے غور کر لیں، سرکار ہے بنی اسرائیل کے اندر نبی، بنی اسماعیل میں، حضرت اسماعیل کی نسل سے، موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی نسل سے، بنی اسرائیل سے، قبیلے الگ الگ ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی، سرکار بنی اسماعیل کے نبی، تو نبی نے یہ نہیں کہا تمہاری عید ہے تم جانو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ جملے سنیں، قال فانا احق بموسیٰ منکم، کہا یہودیوں موسیٰ پر تم سے زیادہ حق تو ہمارا ہے، سبحان اللہ، تم سے زیادہ حق ہم موسیٰ
موسیٰ پہ رکھتے ہیں فَسَمَاهُ وَعَمَرَ بِصِيَامِهِ تو سرکار نے خود روزہ رکھا اور صحابہ سے کہا تم بھی روزہ رکھ کے خوشی مناؤ. سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ دن جس تاریخ کو بنی اسرائیل فرعون سے آزاد ہوئے، فرعونیوں سے آزاد ہوئے، وہ تاریخ ان کا عید کا دن تھا اور نبی نے اس دن کو بھی منایا. تو یہاں سے مجاز پتہ چل گیا، مجاز نبوت، کہ جس تاریخ کو موسیٰ کی قوم نجات پائے وہ عید ہو جائے، اور جس تاریخ کو میں پیدا ہوں اور میری ولادت میرے ذریعے تمام دنیا کو ظلم و ستم کفر سے نجات مل جائے، وہ دن کیا عید کا دن نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ دن عید کا مانا جائے گا. بخاری کے علاوہ اس حدیث کو مسلم میں بھی لکھا، حدیث نمبر 2554. امام ابو داؤد نے بھی حدیث کو لایا، حدیث نمبر 2444. امام نسائی نے سنن کبریٰ میں لایا، حدیث نمبر 2834. مسند احمد میں امام احمد نے لایا، حدیث نمبر 2644. امام ابو یعلا نے المسند میں اس حدیث کو لایا، حدیث نمبر 2566. اور خود ابن کثیر نے، جس کو اہل حدیث زیادہ مانتے، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 92 پہ لایا. اب آئیے، اس حدیث میں لفظ عید تو نہیں آیا تھا، مگر اسی مضمون کی دوسری حدیث آ رہی ہے جس میں لفظ عید صراحتاً موجود ہے. جی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی جلد 2 صفحہ 796، حدیث نمبر 2556. قال ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کانا یوم عاشورہ یومن تعظمہ یہودو. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ عاشورے کے دن کو یہودی لوگ بڑی تعظیم کیا کرتے ہیں، بڑی عزت دیتے تھے اس دن کو. وَاتَّخِذُهُ عِیدًا، یہ لفظ آ رہا ہے، وَاتَّخِذُهُ عِیدًا، اور اس دن وہ عید مناتے تھے، اس کو عید میں شمار کرتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سومو انتم، سرکار نے فرمایا تم بھی روزہ رکھو اور اس دن تم بھی عید مناؤ. سبحان اللہ. تو جب بنی اسرائیل کی آزادی کا دن عید ہو سکتا ہے تو دنیا میں جب کفر کو آزادی جس تاریخ کو ملی وہ تاریخ سرکار کی ولادت کی عید کیوں نہ ہو؟ یقیناً ہوں گی. اس حدیث کو بھی امام بخاری نے بھی لکھا کتاب الصیام حدیث نمبر 1901 پر. امام نسائی نے سنن کبریٰ جلد 2 حدیث نمبر 2848. امام طحاوی نے شرح معانی الاثار جلد 2 صفحہ 76 پر. امام بہقی نے سنن کبریٰ حدیث نمبر 8197 پر لکھا. اب سرکار نے بھی عید منائی ہے، آئیے کس انداز میں منائی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عید منانا حدیث سے دیکھیں ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث کو مسلم نے لکھا، صحیح مسلم میں، اس کی جلد 2 ہے، باب کتاب الصیام ہے، حدیث نمبر 2646. عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین. وہ کہتے ہیں کہ سرکار ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کو. تو سرکار سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ کسی پیر کو بھی آپ روزہ ادا نہیں کرتے، ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے، اس کی حکمت کیا ہے؟ فقال، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اے میرے صحابیوں میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. تو سرکار نے اپنی پیدائش کے دن کو یاد رکھا اور روزہ رکھا. اس پر بھی کچھ غیر مقلدین کہتے ہیں پھر تم روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو جلوس نکالتے ہو. تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ روزہ فرض اور واجب نہیں ہے، نفل ہے. اس میں اختیار ہے کہ روزہ رکھ کر چاہیں تو خوشی کا شکر کرے، اللہ کا شکر منائے اور خوشی کا اظہار کرے، یا کھانے کھا کر، دونوں طرح کا جائز ہے. جی اب مرضی پر ہے، آپ روزہ رکھ کے چلو، میں نے کہا سنی تو کھا کھا کے عید مناتے، تم روزہ رکھ کے منا لو، تم کیوں نہیں مناتے؟ جی تو معلوم ہوا کہ تم نہ روزہ رکھ کے مناتے ہو نہ بغیر روزے کے، کیونکہ تم نبی سے تمہارا تعلق ہی نہیں. پھر اس پر ایک اعتراض کرتے کہ نبی تو ہر پیر کو رکھتے تھے، ہر پیر کو پھر میلاد مناتے تھے، تم سال میں ایک بار کیوں مناتے ہو؟ تو میں نے کہا ہم تو سال بھر میلاد النبی کی مجلسیں کرتے، شادی ہو تو میلاد. بے شک
محفل ہو تو میلاد، بے شک ارے حتیٰ کہ ہمارے تو یہ چہلم ہو جائے اس میں بھی میلاد کرتے ہیں، سبحان اللہ سیام دعا میں بھی میلاد کرتے ہیں. بے شک ہمارے تو یہاں شادی ہے، بچہ پیدا ہوا تو میلاد، جی عقیقہ ہے تو میلاد، سال بھر ہم مناتے ہیں. تو کم سے کم تم پیر کو روزہ رکھ لیا کرو، تم کیوں نہیں مناتے؟ صحیح مسلم تو تم بھی مانتے ہو. اور صحیح مسلم کے علاوہ یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 22,590 ہے. بہقی میں حدیث سنن کبریٰ نے، بہقی میں بہقی نے سنن کبریٰ میں لکھا حدیث نمبر 8,182. اور امام نسائی نے بھی اس کو لایا سنن کبریٰ میں حدیث نمبر 2,777. امام عبدالرزاق نے المصنف حدیث نمبر 7,865 کے اندر. اب آئیے، سرکار نے روزہ بھی رکھا اور ذکر کر کے بھی میلاد منایا، سبحان اللہ دونوں طرح سے میلاد ثابت. اور وہ اس طرح منایا کہ مجمع الزوائد، علامہ امام حیثمی کی یہ حدیث کی کتاب ہے، اور علامہ امام حیثمی معتبر عالم ہے، جرح تعدیل کے امام، جن کو اہل حدیث بہت زیادہ مانتے ہیں، بلکہ ان کی جرح کو بہت قبول کرتے ہیں. امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 290 حدیث نمبر 13,842 پر یہ حدیث لکھی. کہتے ہیں کہ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت یا نبی اللہ ما کان اول بدی امرک. وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، سرکار سے پوچھا، اور عرض کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی میلاد کا ذکر فرمائیے، آپ اپنی پیدائش کا تذکرہ کیجئے، اپنی پیدائش کے متعلق کچھ بتائیے. قال، اللہ کے نبی نے اپنی میلاد اب کیسے منائی سنیے. ارشاد فرمایا دعوت ابی ابراہیم، سبحان کہا سنو میں ابراہیم کی دعا ہوں. سبحان کون سی دعا؟ حضرت ابراہیم نے بھی میلاد پڑھی، اور سنیے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اب نقطہ یہاں سنیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر ہوا. جب تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم سجدے میں گئے، عرض کیا خالق کائنات میرے اس خدمت کو قبول کر لے. اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم تیری اور تیرے بیٹے اسماعیل کی ہم نے خدمت قبول کی. سبحان اللہ اور اے ابراہیم تو نے بڑی محبت سے ہمارے گھر کی تعمیر کی، تو نے بڑی محبت سے بیت اللہ کی تعمیر کی. میں اپنے جب آخری نبی جو پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جب ان کو مبعوث کروں گا، ان کی امت آئیں گی، ان کی امت اور ان پر میں اس گھر کا طواف فرض کر دوں گا، اس کا حج فرض کر دوں گا. حضرت ابراہیم نے سنا، عرض کیا خالق کائنات جس نبی پر تو اس گھر میں حج فرض کرنے والا ہے، اور رب قدیر اس نبی کے اوصاف مجھے بتا، اس پیغمبر کے بارے میں بتا. سرکار نے اس کے بارے میں جب پوچھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم یہ وہ میرا محبوب ہے جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے مجھے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. اے ابراہیم اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. میں نے اسی کی خاطر پوری کائنات کو سجایا ہے، اسی کی خاطر میں نے یہ چاند و سورج